نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مال کی حفاظت رہے اور میری جان کی بھی حفاظت رہے اور میرے گھر بار کی بھی حفاظت رہے، اور اس حفاظت کے لیے انسان کئی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ جو تدابیر ہم اختیار کرتے ہیں اگر وہ تدابیر جائز اور بہتر طریقے سے اور شریعت کے مطابق ہوں تو منع نہیں ہے، لیکن ان تدابیر کے ساتھ ساتھ وہ تدابیر بھی اختیار کر لی جائیں، اور بلکہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان تدابیر کو بھی اختیار کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ ایک دعا احادیث مبارک میں آتی ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی۔ چار چیزوں کی حفاظت: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور بچوں کی حفاظت۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور بیوی بچوں کی حفاظت۔ بہت آسان الفاظ ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و مالی و اہلی۔ تو 4 چیزیں میں نے اس لیے گنوائی ہیں تاکہ یاد رہ جائے: دین، جان اور مال اور گھر بار یعنی بچے اور بیوی، گھر کے سب افراد۔ تو کیا کلمات ہیں؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و مالی و اہلی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و مالی و اہلی۔ تو یہ 4 چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی اس مبارک دعا کے ذریعے سے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے سپرد کر دیتا ہوں اپنی جان کو بھی، اپنے دین کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے مال کو بھی۔ جب اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسرا عمل، آیت الکرسی کا اہتمام کثرت سے کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے، اور ویسے بھی جب بھی کسی مال اور کاروبار کسی جگہ پر نقصان کا اندیشہ ہو، یا رات کو آپ اپنے مال کو کہیں چھوڑ کر دکان بند کر کے جب آپ اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو آیت الکرسی کا اہتمام کر کے آیا جائے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، رات کو شیطان آیا، مال چرانے لگا، اس کو پکڑ لیا، اس نے زاری کی۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر جناب اسے پکڑ لیا، اس نے زاری کی، چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح سے آیا، پھر اس نے کہا میں آپ کو ایسے کلمات بتا دوں کہ آپ کا مال محفوظ رہے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابو ہریرہ نے آ کے نبی اسلام کو بتایا، کہا بات تو اس نے سچ کہی ہے، لیکن وہ تھا شیطان۔ یعنی آیت الکرسی سے حفاظت تو ہوگی مال کی، ہر چیز کی، لیکن جو اس نے یہ بولا کہ میرے زاری کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے چھوڑ دو، وہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر نقصان کبھی ہو جائے مال میں، جان میں، کسی بھی چیز میں، تو اس آیت کو اپنے دل و دماغ پر نقش بھی کر لو، پڑھتے بھی رہا کرو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہ جائے گا۔ مطلب یہ ہوا
آپ کا مالی نقصان ہے، یہ مال تو ویسے ہی ختم ہونے والا ہے، لیکن اس نقصان پر آپ نے جو صبر کیا وہ اللہ کے پاس باقی رہ گیا۔ آپ نے اپنے مال میں سے جو صدقہ کر لیا، یہ مال تو بہرحال ختم ہو جانے والا ہے، وہ صدقہ اللہ کے پاس باقی بچ گیا۔ جو آپ نے مال پر شکر ادا کر لیا، وہ شکر اللہ کے پاس باقی بچ گیا، اور آپ کا مال آپ کے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ کب تک انسان کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ خیال کرتا ہے ہمیشہ مال رہے گا؟ نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مال زائل ہونے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے۔ تو کبھی اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی وجہ سے انسان اس قدر پریشان نہ ہو کہ آدمی اپنے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دے اور اللہ کی تقدیر کے متعلق برے برے خیالات آنے لگیں۔ بس یہ کہیں کہ میرے مقدر میں اتنا تھا، اس کے جانے میں ہی میرے لیے خیر ہے، اور یہ نظریہ قائم کریں کہ جو میرے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اس موقع پر جو میں صبر کروں گا وہ اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔